بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ کا نعرہ آزادی ہے تو بازاروں میں گھومنے کی، آزادی ہے تو مساجد کے سوا سب جگہ جانے کی۔ لیکن مسجد نہیں جا سکتے۔ گورنمنٹ کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کریں۔ آج دوسرا جمعہ ہے، مسجد کے دروازے پر پولیس بیٹھی ہے، فورس ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ پچھلے جمعے بھی مسجد سے خطاب نہیں کر سکا، آج پھر دل بجھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی انسانی جان کی حفاظت کا ہے یہ سلسلہ، بازاروں میں کیوں نہیں ہے؟ چینلز پہ، میڈیا ہاؤسز پہ نہیں ہے، سرکاری اجلاس پہ نہیں ہے، راشن کی تقسیم پہ نہیں ہے، کسی مارکیٹ میں نہیں ہے، ہسپتالوں میں نہیں ہے، کورٹس میں، عدالتوں میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، صرف مساجد۔ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ تو کوئی سازش ہے۔ آگے ماہ رمضان ہے، کیا ہوگا؟ مسلمان گناہگار ہو رہے ہیں، یا کیونکہ لوگ پریشان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جا رہے، کیا ہم گناہگار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے باقی سب جگہ جانے کی اجازت، بازار میں جانے والا پاک صاف نہیں ہوتا، سب اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، نہایا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ مسجد میں تو پاک صاف آتے ہیں، ہر طرح کی احتیاط، قالین ہٹا دیے، دریاں ہٹا دیں، پوچھا ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، سینیٹائزر لگا رہے ہیں لوگ، ماسک پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، کیا ہماری ایمانی حالت کمزور ہے، یا یہ کوئی سازش ہے جس کے ہم شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس وائرس سے نجات عطا فرمائے، ہماری مسجدیں پھر آباد ہوں۔ یہ موقع تھا زیادہ اللہ سے قریب ہونے کا۔ گھروں میں مرد حضرات کے لیے وہ سہولت نہیں ہے یا وہ کیفیت نہیں ہے، پھر بھی غنیمت جو گھروں کو آباد تو رکھے ہوئے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن وفاقی حکومت کا اعلان، مسجدیں بند نہیں ہوں گی۔ ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے جی محدود افراد جانے ہی نہیں دے رہے، تو محدود افراد کا کیا مطلب ہے؟ دروازہ ہی نہیں کھولنے دے رہے۔ شب برات میں مسجد نہیں جا سکتے تھے، قبرستان نہیں جا سکتے تھے، ادھر ادھر کی گلیوں میں خوب گھومے پھرے لوگ،
فائر ورکس دیکھے گئے، دوسری چیزیں دیکھی گئیں، کوئی بندش نہیں تھی، بس مسجد نہیں جانا، قبرستان نہیں جانا۔ مجھے اور آپ کو واقعی کچھ سوچنا ہوگا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ میں آج پھر آپ سے گھر سے مخاطب ہوں، وہ لوگ جو دنیا بھر میں ہر جمعے درس قرآن سنتے تھے، ان سے اسی طرح رابطہ ہے اس ٹیکنالوجی کا، یہی ایک فائدہ۔ ہم سب توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم سب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ناظرین و سامعین، ماہ شعبان المعظم کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اہل ایمان ماہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور شعبان میں یہ تیاری اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ تو اس کو نیکیوں کا سیزن کہنے لگ گئے، عبادت کا موسم بہار۔ وہ لوگ جو سال بھر غفلت میں رہتے ہیں، اس مہینے رمضان میں یعنی وہ بھی فعال ایکٹیو ہو جاتے ہیں، عبادت کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کے محرک، گناہوں پر اکسانے والی دو ہی چیزیں ہیں، شیطان ہے یا نفس ہے، تو شیطان قید ہو جاتا ہے۔ مگر صورتحال یہ ہوئی ہے کہ شیطان سے پہلے لوگوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایسے میں ہم لوگ جو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، میں نے اس میں آج تھوڑی سی کڑوی باتیں کرنی ہیں۔ وائرس آیا، اس کی تفصیلات آئیں جنوری سے، سال شروع ہوتے ہی ہم نے شاید مذاق بنا لیا، شاید عادت ہے ہماری، ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تبدیلی آئی ہے ہم میں؟ اللہ سے کبھی نہیں ڈرے، کورونا سے ڈر گئے۔ ڈینگی آیا، وہ ایک مچھر تھا، ہماری خواتین کو پورا لباس پہننا پسند نہیں تھا، ڈینگی سے بچنے کے لیے انہوں نے جسم ڈھانپنا شروع کیا۔ نگلیریا آیا پانی میں، ایسا تھا کہ اگر وہ پانی ناک کے ذریعے آپ کے اندر چلا جائے تو سارا سسٹم ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک خوف،
آج کورونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ جملہ آپ ہر ایک سے سن رہے ہیں. وہ لوگ جو خواتین کو، خاص طور پر مسلمان خواتین کو، مسلم لیڈیز کو فیس کور کرنے سے، چہرہ ڈھانکنے سے منع کرتے تھے اور فائن لگاتے تھے، جرمانے لگاتے تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکارف پہنو، فیس ماسک پہنو، چہرہ چھپاؤ، بدن کو چھپاؤ. کیا ہمارے اندر کوئی احساس جاگا؟ شب برات منائی ہے ابھی، شب توبہ. ہم نے صرف زبان سے ہی توبہ کی ہوگی. شکایتیں ہیں مسلمان کو غیروں سے بہت زیادہ. خود مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس موقع پر ناجائز منافع خوری چھوڑی؟ جال سازی چھوڑی؟ جال سازی کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی اور کے نام کی چیز بنا لیتے ہیں، برانڈڈ چیز نہیں ہوتی ہے وہ، آپ بنا لیتے ہیں جعلی اور بیچتے ہیں. جال سازی، وہ دوا ہو، وہ کپڑے ہوں، وہ کوئی چیز ہو، کاپی کرنا جس کو کہتے ہیں شاید. کیا ہم نے ملاوٹ چھوڑ دی؟ خالص غذائیں ملتی ہیں کیا؟ سبزی اور پھل، ویجیٹیبلز اور فروٹ، اس کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ اس کو بیچ دو ورنہ یہ تمہیں بیچ دیں گے، کیونکہ وہ محفوظ نہیں رکھے جا سکتے زیادہ دیر، گل سڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، پھر کوئی لے گا نہیں. دودھ کے حوالے سے یا کھانے پینے کی دیگر چیزیں، ذخیرہ اندوزی. خبریں سن رہے ہوں گے آپ آٹا، چینی وغیرہ کے، کیسے اور کن لوگوں نے اس سے مال بنایا. یہ جو آپ 4 پیسے بنا لیتے ہیں، آپ اس کو شاید اپنا کوئی کارنامہ سمجھیں کہ میں نے کوئی خاص کام کر لیا، کوئی چیز میں نے جیسے اچیو کر لی، حاصل کر لی. حرام کا پیسہ ہوا، گناہ الگ ہوا، کتنوں کا حق مارا اس کا گناہ الگ ہوا، جواب دہ بھی ہیں، اور پھر یہی پیسہ بیماریوں پر، دوسری چیزوں پر خرچ ہو جاتا ہے. رشوت ہو، بھتہ ہو، ناجائز منافع خوری ہو، غلط طریقے سے کمائی ہو، لقمہ حرام آپ کے حلق سے نیچے اترے گا، غیرت، برکت، بھلائی، اچھائی کا کوئی تصور نہیں. کام کے ہم ویسے بھی عادی نہیں ہیں. ہمارے ہاں دفاتر میں بحث مباحثہ، چائے، باتیں، ان میں ہی وقت گزرتا ہے، وقت پہ جاتے بھی نہیں ہیں. کام ہوتا ہے، بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے جو کام، باقی قلم کاغذ سے تو آپ کو ویسے دور کر دیا گیا، اب الیکٹرانکس آ گئی ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو حق حلال کماتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات بھی نہیں کر رہا، ایسے ہیں نا، ٹائم پہ نہیں جانا، ڈیوٹی پوری نہیں کرنی، کام صحیح نہیں کرنا، دوسروں کے لیے آسانی نہیں کرنی، یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے ہاں ہیں یہ سب کچھ. کورونا وائرس سے ڈر رہا ہے وہ شخص بھی. لوگوں نے کہا اذانیں دیں، بہت اچھی بات، اللہ کا ذکر، وبا ہو، خون ریزی ہو، اذانیں دی جائیں، طوفان ہو، ٹل جاتے ہیں.
کچھ دن لوگوں نے دی، رحمت بھی آئی، پھر سست ہو گئے۔ اچھا، اذانیں دینے والوں میں سے نمازیں کتنوں نے پڑھی؟ چھتوں پہ چڑھ کے اذان تو دی مگر فرش پہ سجدہ نہیں کیا۔ ایسا بھی ہوا۔ اور اس نے بھی اذان دی جس نے 10 روپے والی چیز 40 50 100 میں بیچی، اس نے بھی اذان دی۔ یہ باتیں کڑوی ہیں مگر میں کیوں کر رہا ہوں؟ موقع ہے سنبھل جائیں، دنیا بدل رہی ہے۔ بہت سے ملکوں میں سود کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں پہلے مارک اپ کہا جاتا تھا، پھر کھلم کھلا سود، کیونکہ اسلامی ریاست ہے نا۔ حالانکہ قرآن کریم میں جو بیان ہے وہ ہمارے سامنے، اور اللہ تعالی نے جن 2 باتوں پر کہا کہ میری جنگ ہے، اس میں ایک سود ہے۔ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے کتنا برا سمجھا جائے گا، مگر سود لینا دینا اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ لیکن شیر مادر ماں کا دودھ سمجھ کے سب کھا پی رہے ہیں، کھلم کھلا اس پہ کاروبار ہو رہا ہے۔ بتائیے برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کہیں گے مولوی صاحبان تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا پھر ادھر آئی ہے، پھر ادھر آئی ہے، اسی طہارت پر، اسی چیز پر۔ مجھ سے دنیا کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی کتنی دکانیں، کتنے سٹور سیل کیے گئے کہ وہ زیادہ پرائز لے رہے تھے، یعنی قیمتیں بڑھا کے بیچ رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو جب حکمرانوں کی لسٹیں آئیں گی کہ جی وہ بحران پیدا کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، قیمتوں کو بڑھاتے ہیں، کماتے ہیں، عام آدمی پھر کیا سیکھے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وائرس نے، اس وبا نے، پینڈیمک نے کیا سکھایا؟ مثبت اور منفی، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، دونوں طرح دیکھیے۔ اس نے یہ بتایا ایک تو کہ ہم بہت سا وقت جو ضائع کرتے ہیں بچا بھی سکتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کا عادی ہونا چاہیے جو ہم نہیں تھے۔ یہ اس کے مثبت یعنی فائدہ مند اثرات۔ بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے، گھر والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، کتنا وقت کن چیزوں میں ضائع کرتے تھے، بہت کچھ نیگیٹو بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سب سے گھر کے افراد ایک دوسرے سے ملتے ہوئے خوف کھا رہے ہیں یا نہیں؟ خاص طور پر ایک میڈیا نے پینک کیا ہوا ہے، شاید ریٹنگ کے چکر میں۔ الیکٹرانک میڈیا 80 کے قریب یا اس سے زیادہ چینلز ہیں، جو نہیں دیکھ رہے وہ بڑے سکون میں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ وہمی مریض بن رہے ہیں۔ ان پر خوف طاری ہے اپنے ماں باپ کے، جی ان کی عمر زیادہ ہے، یوں ہو جائے گا، فاصلے کر رہے ہیں وہ۔ اور خبر آ رہی ہے ہر دوسرے منٹ میں، جناب اتنے کم ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے، یوں ہو گیا، وہاں ہو گیا۔ پازیٹیو خبریں کم ہیں، نیگیٹو زیادہ ہیں، ڈرانے والی باتیں۔ بھئی وہ خبر زیادہ دے رہا ہے تاکہ اس کی طرف جائیں۔ یہی میڈیا نے شور مچا کے مساجد کے خلاف باتیں کی ہیں نا۔ شاید کچھ اینکر وہ ہیں کہ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، میں نہیں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کہ ان کو باقاعدہ فنڈ دیا گیا کہ مسجدوں کے بارے میں اب بولو۔ واللہ عالم، اللہ بچائے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ سوچ ہے نا، کیونکہ باقی جگہوں سے نہیں روکا جا رہا، صرف مسجدوں سے کیوں؟ تو سوچ آتی ہے، کہنے والے اس طرح کی بات بھی کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی صداقت بھی ہو۔ ہمیں کچھ سیکھنے کو اگر ملا ہے تو ہم نے دیکھنا کہ زندگی کی ڈگر پوری دنیا میں اب بدلے گی۔ کیوں؟
افواہیں ہیں کہ جی یہ 5G یہ اس کی تنصیب یعنی اس کو پلانٹ کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پر کام ہو رہا ہے. یہ بھی ایک افواہ ہے. حقیقت ہے یا نہیں میں نے پہلے کہہ دیا, سننے میں آئی بات. یہ 5G کیا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کی ایک ایک حرکت کو ایک جگہ پر دیکھا جا سکے گا, اور وہ جگہ جس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مقبوضہ بیت المقدس جس کا نام اسرائیل رکھا ہوا ہے, ان کے حوالے سے زائنسٹ, میں تمام یہودیوں کی بات نہیں کر رہا, ان میں جو صہیونی زائنسٹ کہلاتے ہیں, زائنزم والے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں, وہ خدا کو رازق نہیں مانتے. ان کی باتیں اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ان کی پلاننگ, اور وہ اس کے تحت ایک دو جگہ تجربہ کیا گیا تو اس علاقے کے لوگوں کی صحت برباد ہو گئی بہت مختصر وقت میں. اب وہ چیز جس کو 5G کہتے ہیں, آپ کے ٹیلی فون میں ہے نا 3G 4G, اس کے بعد ہے 5G. آپ کہیں بھی ہوں گے نا, آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ بھی کی جا سکے گی, آپ کی باتیں بھی, اور ساتھ میں آپ کے جسم کے نظام پر اس کا اثر ہوگا, دماغ تک پر اثر ہوگا. یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو تفریح نہ سمجھیے, یہ آپ کے جس کو کہتے ہیں برین واشنگ کہہ لیں یا ذہن سازی کہہ لیں, کہ آپ کے مائنڈ کو سیٹ کرنا, اس کے ٹرینڈ کو بدلنا, یہ پوری پلاننگ, اور اس کا ذکر وہ پہلے سے ان کے ہاں ہوتا ہے. وہ 30 سال 20 سال 50 سال پہلے پلاننگ کرتے ہیں. اگر یہ بات شروع نہیں ہوئی, لیکن ہے, یہ 5G کا ذکر بھی ہے, اس کی تفصیلات بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں, اور فیکٹس آپ جائیں تو آپ کو مل جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے, کن لوگوں کا پروگرام ہے, اس کی وجہ کیا ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے فرصت مل جائے تو ہم ان چیزوں کو دھیان دیں نا. ہمارے ہاں تو مسجدیں بند کرو, ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے لیے کہ تم وائرس ہو, کہتا نہیں تم وائرس ہو. اس میں بھی ان کی وہی ساری باتیں چلتی رہیں, کسی ان کی عادت میں فرق نہیں آیا ایک دوسرے پہ. وہی اس کو آپ نوک جھوک کہہ لیں, الزام تراشی کہہ لیں, بد زبانی کہہ لیں, بلکہ بدتمیزی بھی کہہ لیں, کیونکہ وہ ساری حدیں. اور دین کے خلاف بولنا تو یہاں کے شاید اینکرز کا, حکمرانوں کا, میڈیا کا, یا بہت سے لوگوں کا مشغلہ ہے, دلچسپ مشغلہ, کہ دین کے خلاف تو انہوں نے دل آزاری کرنی ہے لوگوں کی غلط باتیں کر کے, دین میں دخل دینا ہے. کلمہ نہیں پڑھنا آتا, طہارت کے مسئلے نہیں آتے, موت یاد نہیں ہے, دین کے خلاف باتیں کرنی ہے, دین میں دخل دینا ہے. کبھی چاند کے ایشو پہ بات ہوگی اور کبھی کسی اور ایشو پہ بات ہوگی, جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں. دین کو ملا ازم کہتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دین کے بارے میں اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, دین کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے, ملا کو کہتے ہیں. لفظ مولوی آپ کے لیے شاید چھوٹا لفظ ہوگا, مولوی بہت بڑا لفظ ہے. مولوی کے معنی مولا والا, یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے. مولانا کے معنی ہمارا دوست, ہمارا پیارا. مولوی کے معنی اللہ والا. گالی دی جاتی ہے, برا بلا کہا جاتا ہے. یہ جو 5G ہے یہ پتہ نہیں کامیاب ہوگی, نوٹ کر سکے گی یا نہیں, آپ کی پرائیویسی میں کہاں تک آئے گی. رب تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ کی عطا سے اس کے رسول تو دیکھ رہے ہیں نا, ان سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. کبھی آپ نے توجہ کی, کبھی یہ سوچ آئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں, میرے معمولات کیا ہیں, ایکٹیویٹیز کیا ہیں, دکھاوے میں کیا ہوں.
ہم نیک لگنا چاہتے ہیں، نیک کہلانا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. یہ تو ہماری خواہش ہے کہ ہم نیک لگیں، لوگ ہمیں نیک کہیں، لیکن ہم نیک بننا نہیں چاہتے. جھوٹ کا کاروبار فل ٹائم، ہمہ وقت سب جھوٹ بول رہے ہیں، گھروں میں باہر سب. تو یہ ایک افواہ تو 5G کی تھی. اور پھر امریکہ کے پہلے صدر جو کچھ عرصہ پہلے رہے، جن کو بش کہا جاتا تھا، آج کل میڈیا پہ ان کا بھی، حالانکہ 10 سال پہلے کی بات، وہ کہہ گئے کہ یہ بایولوجیکل اور آپ کے جس کو کہتے ہیں نا میڈیکل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا کیمیکل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی دوسرے ہتھیار نہیں، ان کے ذریعے بھی آپ دنیا پر قبضہ جمائیں. اس سے ان کے کیا کیا مقاصد ہیں وہ شاید ہم اس تک جاتے ہی نہیں، جبکہ لوگ تجزیے کر کے انالیسس کر کے ہمیں بتاتے بھی ہیں. تو یہ جو پینڈیمک وبا وائرس ہے، ابھی تک تو یہی ہے نا، اور حقیقتیں کھل رہی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ابھی سن رہے ہیں آپ، اور زیادہ آپ کے سامنے فیکٹس آئیں گے کہ یہ مین میڈ ہے، یعنی انسان کی سازش ہے. ہاں، لیکن انسان کے بس سے باہر، قدرت کی طرف سے پکڑ ہو گئی. میں یہ مانتا ہوں کہ کسی انسان کی سازش کب کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ انسان خود اپنے ارادے سے اس کو کامیاب نہیں کر سکتا نہ چاہے. رب کی رضا کیا ہے، مشیت کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے مانتا ہوں کہ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. جنہوں نے بھی یہ سازش کی آج گھٹنے ٹیکنا، جھکنا پڑا، زیرو ہو گئے. معاشی، اقتصادی، معاشرتی سارے پہلو آپ اکنامکلی دیکھ لیں، آپ وہ جو رہن سہن ہے وہ سارے دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں فیکٹس، اور یہ آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے، انسان کے بنائے ہوئے رولز چینج ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان اور میرے نبی کا فرمان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہو سکتا. آج ہم لوگوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ یقین کر لیا، حقائق پر نظر نہ رہی. اس وائرس نے آپ کو حقیقت کے قریب کرنا چاہا ہے. اگر آپ ہو جائیں، سوچئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 1400 برس پہلے فرما دیا تھا، ہم ہر نئے دن اپنے نبی کے فرمان کی ہی حقیقت کو سامنے پاتے ہیں. رب تعالیٰ کے احکام ہماری سمجھ میں شاید تجربے سے آتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، تجربات سے آتے ہیں سامنے. 2 باتیں ہو گئیں، 5G بھی ہو گئی، اور یہ آج کل ہتھیار بدل گئے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ میسائل، جس کو میسائل یا میزائل کہتے ہیں، وہی پھینکا جائے. یہ دواؤں میں، انجیکشنز میں، اس طرح کی چیزوں میں یہ وائرس پھیلائے جاتے ہیں مختلف، اور یہ ہوتا ہے. غذا آپ کو پیکنگ میں بہت اچھی
فرسٹ کلاس ریپنگ میں آپ کو پیکنگ میں ملتی ہے چیز. اندر کیا ہے؟ اینیمل فیٹ. کون سے جانور کی چربی؟ اینیمل فیٹ کا مطلب جانوروں کی چربی. کون سے جانور کی چربی نہیں لکھا ہوگا؟ مسلمان کو کیا کیا کھلایا جا رہا ہے؟ ہر حرام چیز ہم بے سوچے سمجھے کھا رہے ہیں. یہ جو چاکلیٹس ہیں ان میں اکثر جو چربی استعمال ہوتی ہے، آپ کو سوشل میڈیا نے بتا دیا، اس میں سور کی چربی زیادہ استعمال ہوتی ہے. پنیر جس کو انگلش میں چیز کہتے ہیں، 98% حرام استعمال ہوتی ہے. گھروں میں نہیں ہم بناتے، ہم وہ برانڈڈ لینا چاہتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارے اخلاق بدل رہے ہیں، کردار بدل رہے ہیں، کیونکہ غذائیں ایسی ہیں. اگر اب لوگوں میں ایک چیز، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی، لیکن آ گیا ہے موقع، کہ اس سال حج ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ کل کی خبر کے مطابق سعودی عرب کی رائل فیملی، اس کے 50 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور مبتلا ہونے کی وجہ پروٹوکول بتایا ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کی وجہ سے. لازمی بات ہے رائل فیملی جب یہ ہوگی تو وہ ان کے ہاں بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن کی، کرفیو ٹائپ ہے. حج ہوگا یا نہیں؟ اچھا اب خبریں ہیں، لازمی بات ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر دی جاتی ہیں، ملا دی جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ حج ہوگا بغیر امیر کے. اس میں مینا میں قتل و غارت ہوگی، لڑائی ہو جائے گی حاجیوں میں اور بہت خون ریزی ہوگی. تو لوگ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو وہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت ہوگا، یعنی قیامت بہت قریب ہوگی. تو ظہور مہدی یعنی حضرت امام مہدی کے آنے کے حوالے سے بہت اس وقت باتیں چل رہی ہیں. آئیے آپ کو اس بارے میں کچھ باتیں بہت تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ان کے گھر والوں سے اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والوں سے دنیا کو پہنچا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے امام، دوسرے امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دونوں شہزادے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے، پھول بھی فرمایا ہے، یہ نواسے ہیں، انہی سے اولاد رسول. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، ورنہ عام طور پر اولاد بیٹے سے چلتی ہے، مرد سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے. آپ کہیں گے باقی بیٹیوں کی اولاد تو وہ نہیں رہی، اس لیے ان کی اولاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنا شہزادہ بھی فرمایا، سید بھی فرمایا. یہ دونوں صحابی بھی ہیں، حضرت امام حسن امام حسین صحابی بھی ہیں، ملا کے حسنین کریمین ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. اب امام حسن کی اولاد میں نہیں، امام حسین کی اولاد میں آگے ائمہ اہل بیت شمار ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں اس پر بھی کوئی گفتگو نہیں کر رہا. حضرت امام حسین کے فرزند حضرت سیدنا امام علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام ہو گئے.
پانچویں ان کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے فرزند حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم کے فرزند، انہیں امام جواد بھی کہتے ہیں، نام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ، الرضا بھی، جس کے وجہ سے لوگ یعنی کاظم سے کاظمی، رضا سے رضوی، جعفر سے جعفری، یہ آگے نسبتیں۔ پھر ان کے فرزند امام تقی، اور پھر امام نقی، اور پھر امام حسن عسکری، 11 امام۔ 12ویں امام کا نام ہے امام محمد، لقب ہے المہدی، امام مہدی پکارے جاتے ہیں، نام ان کا، کیونکہ روایتیں حدیث کی موجود ہیں، صحابہ سے، اہل بیت سے، امہات المومنین سے روایتیں موجود اور تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت امام حسن کی اولاد بتائی جاتی ہے، والد ان کے امام حسن کی اولاد ہوں گے، والدہ امام حسین کی اولاد میں سے، ان کا نام محمد ہوگا، المہدی لقب، والد کا نام عبداللہ، اور روایتوں کے مطابق والدہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہ یہ ہوگا۔ پیدا ہوں گے 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے، یعنی کیا مطلب ظاہر ہونے کا؟ ان کا اعلان ہوگا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اب وہ شہر میں ہوں، قریبی بستی میں ہوں، مدینہ منورہ میں 7 ملکوں کے افراد یا 7 خطوں کے لوگ، علماء، انہیں ڈھونڈنے جائیں گے، ان سے دیکھیں گے ان کو، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ مکہ جائیں گے تو وہ مدینے آ جائیں گے، یہ مدینہ جائیں گے تو وہ مکہ آ جائیں گے، بالآخر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان علماء ان کو پکڑ لیں گے، ان کے قدموں پہ گریں گے، روئیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے، آئیے ہماری قیادت کیجئے۔ تو وہ بیعت لیں گے اور اس وقت غیبی اعلان ہوگا۔ یہ چیز کچھ لوگوں نے اس پر یہ کہ جنہیں حضرت امام مہدی بہت پہلے پیدا ہو چکے، کسی غار میں چھپے ہوئے، اچانک کہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احادیث کے مطابق میں نے مختصر بیان آپ کو بتایا۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ صرف 8 یا 9 برس رہنمائی فرمائیں گے، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر دیں گے، سنتوں کو مضبوط کر دیں گے، جو خرابیاں لوگوں میں آ گئیں دور کر دیں گے۔ سب سے بڑا مقابلہ ان کا یہودیوں سے ہوگا، اور یہ جس کو آپ سائنس کہہ کے آج اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں، اس کی ایجادات نے جو فساد کیے ہوں گے وہ سب ختم کر دیں گے۔ وہ ایک روایت کے مطابق کعبے کے نیچے سے جو خزانہ نکلے گا سونا، وہ تقسیم کریں گے۔ دوسری روایت، نہر فرات، اس کا پانی خشک ہو جائے گا، اور کہاں کہاں سونا نکلے گا، حدیث شریف میں ہے وہ سونا لینے کے لیے لوگ پہنچیں گے۔ شام کا ایک
کوئی خطہ ہے، شہر ہے، وہ دھسا دیا جائے گا زمین میں، اس کا نام بھی لکھا ہے۔ سونا اتنا سامنے ہوگا تو لوگ، آپ کو پتا ہے ہم لوگ بھکاری تو بن جاتے ہیں فوراً، لینے پہنچیں گے تو 100 آدمی ہوگا تو 99 قتل ہو جائیں گے اس کے لینے کے چکر میں، سونا بھی نہیں ملے گا، جان سے بھی جائیں گے۔ اور حدیث نے بتایا ملتا بھی ہو تو لینا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں میں نے مختصر بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں سے تشریف لائیں گے، وہ حضرت امام مہدی سے کچھ پہلے۔ دجال ظاہر ہوگا، کتنے لوگ اس کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جدہ سے لے کر مکہ تک اتنا بڑا اس کا لشکر ہوگا، لیکن وہ اندر نہیں آ سکے گا۔ یہ مقابلہ ہوگا، اور حضرت امام مہدی 7-8 برس میں وہ سارا کام کر لیں گے۔ 49 برس کی عمر لکھی گئی ہے ان کی کہ ان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ اس وقت موجود ہوں گے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا مرحلہ، دیگر نشانیاں۔ تو حضرت امام مہدی کا ظہور علامات قیامت، سائنز آف قیامہ میں ہے۔ لوگوں نے اس سال چونکہ حج نہیں ہوتا نظر آ رہا، اس کو اس سال سے جوڑ دیا ہے۔ بہت اس پر گفتگو ہو رہی ہے، لے دے ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا منہ شگافیاں کرنا اپنی طرف سے، وہ کوئی جیسے میں کوئی بات بتا رہا ہوں، کوئی آپ کے لیے کوئی سیکرٹ اوپن کر رہا ہوں، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں مختلف چینلز پہ، مختلف ذرائع سے، جن کو آپ میڈیا کہتے ہیں۔ تو میں نے مختصراً بتایا وہ جو سال ہوگا اس کے حج میں ایسا ہوگا، ضروری تو نہیں ہے کہ یہی ہو، کیونکہ ابھی بہت سی نشانیاں ظاہر نہیں ہیں۔ مگر ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ قیامت قریب ہے؟ یہ ایک سانس کی تو بات ہے نا، ہوا اندر گئی بھی ہے نا، باہر نہ نکلے تو ختم۔ میری زندگی تو اتنا ہی ہے، ببل کی طرح، بلبلے کی طرح۔ پلاننگ ہے میرے پاس 50 سال کی، 40 سال کی، پتہ نہیں کب کی، لیکن پل کی خبر نہیں ہے۔ ان بحثوں میں نہ پڑیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی تلافی کیجیے، کیونکہ گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکیاں زیادہ کرنی پڑتی ہیں، اور ان گناہوں سے بڑی کرنی پڑتی ہیں، تاکہ وہ گناہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، گواہی موجود ہے کہ حسنات، بھلائیاں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بھگا دیتی ہیں۔ تو ہم نے باتوں میں ہی تو وقت گزارا ہے، گفتار کے ہی غازی ہے نا، کردار کے غازی نہیں ہے۔ ٹاکر ہیں بہت زبردست بولنے والے، لیکن کام کرنے والے، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں، میں نے کہا نا جتنے منہ اتنی باتیں، وہ والا وقت ہے۔ ہمیں اس وقت اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، مگر ہم ان کو راضی نہیں کر رہے۔ ہم نے بتوں سے، غیروں سے امیدیں جوڑی ہوئی ہیں، اللہ والوں سے ہم دور، مزار بند، مساجد بند، گھر میں بھی رہ کے ہم ٹی وی کے ساتھ، فل ٹائم فیس بک، انٹرنیٹ، وائی فائی بند ہو جاتی تو آپ کا یہ لاک ڈاؤن کیسا ہوتا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسی بات نہ کریں، مر جائیں گے۔ تو یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کن چیزوں کے عادی ہو گئے۔ دیکھیں غیر ہم میں کس طرح اپنی چیزوں کو ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، اور ہم بڑے آرام سے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ چیزیں اپناتے چلے جا رہے ہیں۔
مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. شیب ابی طالب. مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے ماننے والے تھے ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا. معاشرتی مقاطعہ. بات چیت نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا، میل جول نہیں ہوگا. اسی شہر کے لوگ، ایک گھاٹی مختلف مکہ میں وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہاں اتنا حصہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد اور آپ کے ماننے والے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کسی سے لے نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے کسی اور سے. لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو صرف اسی لاک ڈاؤن کو ہی ہم مصیبت بنا بیٹھے اپنے لیے. عادت نہیں ہے نا، اتنے بگڑ چکے کہ آرام دہ حالت میں بھی گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا. لاک ڈاؤن یاد کرنا ہے تو کشمیریوں کا یاد کیجئے. 8 مہینے ہو گئے. مائیں، بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، کیا گزر رہی ہوگی ان پہ. فلسطین والوں کو یاد کیجئے، کتنے عرصے سے وہ ظلم سہ رہے ہیں. صرف یہی جرم ہے ان کا کہ وہ مسلمان ہیں. مسجد اقصیٰ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل، یہ بھی تو ایک بات چل رہی ہے نا، تیسرا معبد بنانے کی بات، کہ یہ اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کی تعمیر کا آغاز کیا جانا ہے. گریٹر اسرائیل کے نام سے پلاننگ لکھا بھی گیا انہوں نے. وہ میں نے کہا نا، وہ 30 سال 20 سال 50 سال پہلے پلاننگ شروع کر کے ان کے ہاں کام ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اپوزیشن کا ہے تو فوراً گرفتار کرو، بدنام کرو. اپنا ہے تو انکوائری کرو، اور کوئی زیادہ ہے تو فلانی رپورٹ کا انتظار کرو. ہم تو یہی ہے، اقربا پروری. سوچا تھا نیا پاکستان کچھ 1% بدلے گا، تو 50% اور پیچھے گیا ہے. ہمارے ہاں دینی حوالے سے کچھ لوگ ہیں، ان کا مقصد ہے لوگوں کو نیکی سے روکا جائے. شب برات کا ثبوت نہیں ہے، شب برات منانی نہیں چاہیے. برات عربی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، تو فارسی کے ساتھ اس کا ذکر ہونا، شب برات کا مطلب ہونا کہ یہ اسلام کی چیز نہیں ہے. کتنی اچھی دلیل دی ہے پھر یہ آپ نے. تو شب قدر بھی کہتے ہیں آپ، وہ شب وہ وہاں پہ بھی فارسی ہے، قدر عربی ہے. اب بولیں آپ، یہ کوئی دلیل دی ہے آپ نے؟ حدیثوں میں ذکر موجود، میں پوری تقریر کر چکا، سن لیجئے. نہیں ماننا تو وہ اور بات ہے، لیکن نیکی سے روکنا. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مگر امت کو روکنا کہ کسی طرح رک جائے، نیکی سے روکنا. مسلمان کہلا کے یہ وہ ہے جن کو غیروں سے فنڈ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دینا. وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ اس کے مطابق یہ لوگ اعلی کار ایجنٹ بن جاتے ہیں. ہم نے کچھ سیکھ لیا؟ نہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ان حالات میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر ان کیفیات میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، یا میں نے اپنے ایمان کو نہیں ٹٹولا، اپنے کردار پر قابو نہیں پایا، اللہ کی طرف نہیں آیا، تو یہ ایک جھلک تھی صرف. یہ نہ سمجھیے کہ یہ چند دن کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. ان بطش ربک لشدید. اسی قرآن میں ہے نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اللہ تعالی تمہیں مبتلا کرنا چاہے کسی مصیبت میں، نقصان میں، اس کے سوا کون نکال سکتا ہے؟ اور وہ اگر نہ کرنا چاہے کوئی کر نہیں سکتا. ہمارے ہاں اوریانی، فحاشی، چوری، ملاوٹ، نشہ، خرد برد، کرپشن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ برائیوں کا جال پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. رشوت، بھتہ، کمیشن، بہت سے نام رکھے ہوئے ہیں، اوپر کی کمائی وغیرہ وغیرہ. آپ کہیں گے مولانا صاحب کوئی اور باتیں کرو. جی میں بھی نہیں چاہتا کہ اور باتیں نہ کروں، یہی باتیں کروں، میں بھی نہیں چاہتا. لیکن کیوں کرنی پڑ گئیں کہ میں بھی اور آپ بھی بدل نہیں رہے. میں بھی اور آپ بھی کچھ محسوس نہیں کر جو ہمیں کرنا چاہیے. حکمران، سیاستکار، لیڈر، ہمارے دیگر لوگ ارد گرد جس شعبے کے بھی ہوں، الا ما شاء اللہ. یہ جب اتنا کہہ دیتے نا الا ما شاء اللہ، الا کا مطلب مگر، جن کو اللہ چاہے بچا لے، باقی سب ہم اس خرابیوں میں ملوث ہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، عرب کی کیا حالت تھی؟ انسان صرف گوشت پوست کا انسان تھا، بندوں سے بدتر تھا. سب نہیں لیکن اکثریت. حالات آپ کے سامنے، خونریزی، بے حیائی، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، بتوں کی پوجا، عورتوں سے بدسلوکی، بچوں سے، لڑکیوں کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دینا. اسی معاشرے میں آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تشریف لا کر انقلاب برپا کیا. انقلاب کا مطلب تبدیلی. میں اور آپ آج یہی چاہتے ہیں نا، تبدیلی چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مامور تھے، اختیارات والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بڑی شان والے. لیکن مجھے اور آپ کو کیا کہا گیا؟ ان کو دیکھتے جاؤ، جیسا یہ کر رہے ہیں ان کے مطابق کرتے جاؤ، تم بھی اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. یعنی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، کامل نمونہ. ہمیں کہا گیا ان کا دامن تھام لو. جنہوں نے دامن تھاما آنے والی نسلوں کے امام بن گئے. ان کی پیروی کرنے والے وہ بادشاہ بنے کہ دنیا کے بادشاہ ان کو سلام کرنے لگے. ایک ہوتا ہے سروں پر حکومت کرنا، ایک ہوتا ہے دلوں پر حکومت کرنا. یہ سروں کی حکومت چلی جاتی ہے، دلوں کی حکومت نہیں جاتی. پاکستان والوں کو مثال دوں گا. لاہور شہر ہے، پاکستان کا دل کہلاتا ہے. کہاوت ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. اس لاہور شہر میں دریا ہے، دریائے راوی. وہ دریائے راوی کے اس پار ایک مقبرہ ہے، ایک اس پار مزار ہے. اس پار مقبرہ ہے، اس کا نام ہے جہانگیر کا مقبرہ. پورے جہان کو قابو کیا ہو، پکڑا ہو. مغل بادشاہ تھا، بڑا لمبا نام اس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر.
بڑا خوبصورت مقبرہ بنا ہوا ہے، بڑے قیمتی پتھر کا بنا ہوا ہے، صرف قبر کا وہ جو تعویذ کہلاتا ہے چوکٹا، اس میں ہی اتنا کام کروڑوں کا ہوگا، جواہرات لگے ہوئے ہیں اس میں، بڑا خوبصورت، سروں پہ حکومت کی اس نے کچھ عرصہ، مقبرہ بن گیا ہے، پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ ٹورزم والے بہت چاہتے ہیں کہ آئیں لوگ، نہیں، بہت کم، اکا دکا، ہاں کچھ دوسرے جو اپنی خواہشات کے لیے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، جس وقت صبح کھلتا ہے دوپہر میں بند ہو جاتا ہے، اکا دکا لوگ چلے گئے۔ دنیا کے حوالے سے میں لفظ نہیں کہہ رہا، کچھ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو ڈیٹنگ والے یا اس طرح کے لوگ چلے جاتے ہیں، عشقیہ ملاقات جس کو کہتے ہیں، بہت کم کوئی سیاح ہوگا، ٹورسٹ ہوگا، دیکھنے چلا جائے گا۔ بند ہو گیا جی، کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ایک وقت تھا اس نے جہان کو قابو کیا ہوا تھا، جہانگیر، 400 سال ہونے کو آ رہے ہیں، مقبرہ موجود ہے، اس کا کوئی دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ راوی دریا پار کریں بھاٹی گیٹ، بھاٹی دروازہ، لاہور کے دروازے تھے، ان میں ایک بھاٹی گیٹ کہلاتا، بھاٹی دروازہ، وہاں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شہزادہ آرام فرما ہے، جسے دنیا حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے۔ دیکھ لیجئے، ہجوم سنبھالا نہیں جاتا، بادشاہ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ ابھی تو کورونا وائرس ہے، بند کر دیا، ورنہ تو 24 گھنٹے کھلا ہوا، لنگر بھی چل رہا ہے، روحانی سلسلہ بھی ہے۔ کیوں؟ دلوں پہ حکومت کی انہوں نے۔ وہ سروں کی حکومت والا پوچھتا کوئی نہیں، یہ دلوں پہ حکمران، آج بھی حکمرانی قائم ہے۔ دین ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ نہیں اس کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ اس کے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دین کا تصور عجیب لیا ہو، تم بڑے مذہبی آدمی ہو تو آپ کیا غیر مذہب ہے؟ آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ ہاں، وہ مذہب پہ زیادہ عمل کرنے والا ہو گیا، آپ نہیں کر رہے۔ مذہبی تو سب ہے نا، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے۔ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب نہ ہونا بھی تو ایک مذہب ہے، وہ بھی تو ہے۔ داڑھی رکھنا یا سنت کے مطابق لباس پہننا، سائنس نے اس کے فائدے بتائے۔ خواتین کے لیے شرم و حیا میں کتنی بچت ہے، حفاظت ہے، کتنی بہتری ہے، وہ دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ بچوں کی تربیت جس کی طرف اب ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کہاں سے رزلٹ آئیں گے؟ غور کرنا ہوگا۔ مشکلات، پریشانیاں اس وقت بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑا سخت وقت، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت بلال حبشی کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، امیہ کس طرح ظلم ڈھاتا تھا، جو لوگ غلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے ان کو کتنی تکلیفیں، اور جو آزاد تھے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، کتنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے۔ مسلمانوں کو اپنے وطن میں رہنا مشکل ہو گیا، حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، کافروں نے وہاں بھی پیچھا کیا۔ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، نہ کرتا ہے، اسلام کے خلاف دہشت گردی پہلے دن سے ہوتے آ رہی ہے۔ مسلمانوں پر ہوئی ہے دہشت گردی، اسلام نے نہیں کی ہے، تاریخ پڑھ لیں۔ اور یہ سوال تو میں کر سکتا ہوں نا، کرونا جب سے آیا دہشت گردی کا کوئی واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ سب سے زیادہ تو یورپ اس وقت متاثر ہے، وہی کرواتے ہوں گے نا، پیسے دیتے ہوں گے، لوگ سوچ سکتے ہیں نا، ایسا سوچنا ہے۔ مسلمانوں پر بڑا سخت وقت تھا، صبر کیا انہوں نے۔ تبوک کا سفر
رومیوں سے لڑائی تھی، کتنے ہزار تھے وہ، مسلمانوں کے پاس تنگی کا سال، ایک کھجور 2 3 4 صحابہ ایک دن پورا ایک کھجور پر گزارا، ایک چوس رہا، دوسرا چوس رہا، وہی تیسرا چوس رہا۔ ہمیں کیا قدر ہوگی اسلام کی؟ ان کو قدر تھی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں، دین آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا، دین آپ کے لیے دنیا کو آسان بناتا ہے۔ ہاں کچھ پابندیاں لگاتا ہے، وہ پابندیاں جس میں آپ کی بھلائی ہے۔ ہسپتال والے بھی لگاتے ہیں، حکومت والے بھی لگاتے ہیں، ٹریفک والے بھی لگاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی لگاتے ہیں، کون پابندی نہیں لگاتا؟ آپ کے گھروں میں کبھی بڑے لگاتے ہیں، کبھی چھوٹے لگاتے ہیں، پابندیاں تو ہر جگہ ہیں، کبھی آپ بڑوں کی وجہ سے، کبھی آپ بچوں کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی گھر میں اپنی مرضی سے آپ ٹی وی کا چینل نہیں بدل پاتے، یہ باتیں بھی آپ ہی کیا ہوتی ہیں نا۔ مذہب کی پابندیوں پر بڑا شور، اگر سر ڈھانکنے کو سکھایا ہے، حجاب کرنے کو سکھایا ہے، شرم و حیا کو سکھایا ہے، ادب آداب کو سکھایا تو ہمارے بھلے کو سکھایا ہے۔ آپ کے ہاں مینرز، ایٹیکیٹس، ایتھکس کی بات کیوں ہوتی ہے؟ اخلاقیات، تہذیب کیوں ہوتی ہے؟ سوچنا چاہیے۔ تو اسلام سب سے بہتر دین ہے، اور اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین ہستی، اور اللہ نے ان کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ ہم انہیں دیکھتے جائیں اور کرتے جائیں۔ ہم غیروں کی باتیں، اقوال زرعی، گولڈن ورڈز غیروں کے لیتے ہو، انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ میرے نبی سے لیے ہیں سب۔ کہیں حدیث کیا مفہوم ہوگا، کہیں ٹرانسلیشن ہوگا، آپ کہتے ہو نہیں جی پڑھو تو صحیح حدیثیں، صحابہ کے اقوال پڑھو، اہل بیت کے اقوال پڑھو، پڑھو تو صحیح، پھر آپ کو پتا چلے گولڈن ورڈز کیا ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی گلستان و بوستان پڑھیے، 800 سال ہو گئے تقریباً، زندہ کتابیں ہیں ابھی بھی، اور دنیا میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہیں، پڑھی جا رہی ہے۔ آج چاند کی غالباً 16 تاریخ ہے پاکستان میں، کل 15 تھی، یوم وصال حضرت سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تیفور بن عیسیٰ، بہت بڑی ہستی اولیاء کرام میں، بہت بڑی ہستی، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں آپ، اہل بیت کا ہی فیضان ہے سب میں، انہی کے ہی ٹکڑے کھاتے ہیں ہم سب۔ توجہ کیجئے گا، ایک شخص ان کے پاس آیا، 12 برس رہا، 12 برس کے بعد کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ کوئی شکایت؟ اس نے کہا نہیں جی کوئی شکایت نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ جی بڑی شہرت سن کے آیا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو میں نے سوچا میں کرامتیں دیکھوں گا، مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی 12 برس میں، اس لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ 12 برس رہے ہو، صبح و شام دن رات اکیلے اور محفل میں ہر جگہ تم نے دیکھا، میں نے کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہتے ہو؟ زمین ہمارے لیے پھٹ نہیں جاتی جتنے ہم گناہگار ہیں، اب باتیں کریں ہم دین کے خلاف، کوئی نبی کے خلاف، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اولیاء کے خلاف، شکایتیں کرنے والے ہم لوگ، ہمیں سوچنا ہوگا۔
صحابہ کرام کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ بارگاہ رسالت میں آتے تھے. بارش نہیں ہو رہی ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں. کسی کی کوئی تکلیف نہیں جا رہی ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں. کیوں؟ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں ان کے پاس بھی تھے لوگوں کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر صورت بشری میں تشریف لائے، دیکھنے میں بظاہر صورت بشری میں تشریف لائے. حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر وہ دیکھتے تھے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بھی دیکھتے تھے اور آ کر فریاد کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ ان کا اشارہ ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا. اب عقیدہ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں مشکیزہ چمڑے کا تھیلا، لیدر بیگ جس میں پانی بھرتے تھے، اس کو منہ لگا کے پانی پیا. مشکیزہ بھرا ہوا تھا پانی سے، حضور نے منہ کھول کے اس کے بیگ کے منہ سے اپنا منہ لگا کے پانی پی لیا. گھر والوں نے اتنا چمڑا کاٹ لیا کہ اس کو بطور تبرک رکھیں گے، اس کو نبی کے لب لگ گئے. یہ محبت تھی ان کی. دین پر عمل کرنا نقصان نہیں ہے. میرے نبی سے پیار کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، کتنی کامیاب ہو جائے گی. آپ کہیں گے اگر ایسی بات ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہے ہیں. دعوے کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. جو بھی عمل کرتا ہے دنیا بدل جاتی ہے. یقین کر کے دیکھیں اور اس کو آزما کے بھی دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں لوگ. میں نے آپ کو شاید یہ بات سنائی تھی، میرے نبی کے لعاب کی برکتیں. ایک شخص تھا، اس کے جسم سے بہت خوشبو آتی تھی، بہت خوشبو آتی تھی اس کے جسم سے. 4 بیویاں تھیں اس کی. وہ اپنے شوہر کی خوشبو سونگھتی تھیں. انہوں نے عطر، جس کو آپ پرفیوم کہتے ہیں، وہ دنیا سے منگوانے شروع کیے. مہنگے سے مہنگا عطر لے رہی ہیں، مگر شوہر سے آنے والی خوشبو زیادہ ہے اور اچھی ہے. وہ ساری جو ان کو پیسے ملتی تھی کپڑوں پہ نہیں لگاتی تھی، خوشبو پہ، کہ ہم شوہر سے ہماری خوشبو زیادہ ہو جائے. نہیں ہو سکی. چاروں نے ایک دن پکڑ لیا اس کو کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے، خوشبوئیں لے لے کے مہنگی سے مہنگی خوشبو لی ہے، تیری خوشبو زیادہ کیوں؟ کون کیا لگاتا ہے تو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں لگاتا. اور زیادہ حیرانی کی بات، کچھ نہیں لگاتا اور پھر اتنی خوشبو؟ اس نے کہا ہاں یہ ایک راز ہے. بتاؤ. اس نے کہا جی میری اسکن، جلد جو ہے نا، اس پہ پھنسی یا پھنسیاں نکل آئی تھی. اسکن ڈیزیز، کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے، تو پھنسی نکل آئی تھی جسم پہ. میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا. اس زمانے میں بھی طبیب، جن کو آج کل آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر، وہ دیہاتوں میں بھی ہوتے تھے، وید بھی ہوتے تھے، اور یہ طبیب بھی ہوتے تھے جن کو ہم حکیم کہہ لیتے ہیں. وہ سیدھا حضور کے پاس آیا. کیوں؟ مشکل کشا سمجھ کے آیا، دافع البلا سمجھ کے آیا، دافع الوبا سمجھ کے کہ یہ وبا کو دور کریں گے، بلا کو دور کریں گے. قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأُبْرِئُ. عربی آتی ہو تو دیکھیں یہ کون سا ٹینس ہے. میں شفا دیتا ہوں. ابریئو، میں شفا دیتا ہوں. کس کو؟ کوڑ والے کو، مادرزاد اندھے کو. قرآن ہے. مگر ساتھ کہہ دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. تو اللہ کی عطا کے بغیر تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر تو کچھ کسی میں کمال
سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. نبی پاک نے بھی نہیں فرمایا میرا کام احکام بتانا، سنانا، تبلیغ کرنا، دین سکھانا ہے. اس کے لیے یہ تو اسکن ڈیزیز ہے یا جلدی بیماری ہے، جاؤ کسی طبیب کے پاس. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے اتارو. تو جتنا حصہ ڈھانکنا ضروری ہے وہ میں نے ڈھانک لیا، کیونکہ مرد کے لیے نیول سے نی تک، ناف سے گھٹنوں تک اس کو چھپانا ضروری ہے. میرے وہ نوجوان جو نیکر پہنتے ہیں، شارٹس، وہ ایسے ہوں کہ آپ کا گھٹنا کور ہو، گھٹنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جو گھٹنے سے اوپر ہے وہ آپ رات کو سوتے وقت بستر میں پہن رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ شارٹس پہن کے باہر نکل رہے ہیں گھٹنے کور ہونے چاہیے، ڈھکے ہونے چاہیے، ورنہ آپ کا وہ لباس آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ کھیلوں کے لیے جو آپ لوگوں نے بنا لیے ہیں اس طرح کے، یہ بھی خواہ وہ پہلوان کا ہو، خواہ وہ ہاکی کھیلنے والوں کا ہو، فٹ بال والوں کا ہو، وہ شرعاً درست نہیں ہے. آپ اتنی لمبی نیکر بھی پہن سکتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے چھپ جائیں آرام سے، اور اگر آپ کو چلنے میں دشواری ہے تو ڈھیلے رکھیں، ٹائٹ میں پرابلم ہوتی ہے نا. بہرحال یہ بات آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے اتارو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے اتارے، جو ڈھانکنا تھا ڈھانکا. نبی پاک نے اپنی تھوک مبارک میرے جسم پہ ڈال کے اپنے ہاتھ سے مل دی. یہاں پھر ایک بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، ہاتھ نہ لگے، ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ نہ ملائیں. احتیاطی تدابیر، پریکاشنز. احتیاط علاج سے بہتر ہے. میں نے کب انکار کیا؟ مگر وہاں پھنسیاں ہیں، اسکن ڈیزیز، اور اپنے ہاتھ سے مل رہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نہ ایسا کیجئے گا، لیکن آپ کو ایمان کی بات بتانی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی تدبیر بھی آپ کے کام آئے گی. اگر یقین نہیں ہے تو شاید تدبیر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یقین نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اصل بات ایمان کی ہوتی ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ذہن میں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مل دیا. اس دن سے بیماری بھی دور ہو گئی اور میرے جسم میں خوشبو آ گئی. میں کوئی عطر نہیں لگاتا، یہ سب لعاب مصطفیٰ کی خوشبو ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشورہ دیا تھا پچھلی مرتبہ بھی، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے ذکر جمیل، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور نیٹ پہ موجود ہے. میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پر اردو انگلش یہ موجود ہے. ان دنوں میں یہ پڑھ لیجئے. اتنے پیارے پیارے واقعات سر سے پاؤں تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ذکر پڑھنے سے ہی شفا ملے گی اور کتنے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی. پڑھیے گا ضرور ذکر جمیل. اور اگر آپ کو لینی ہو تو انٹرنیٹ پہ جو امازون ہے اس پہ بھی ملتی ہے. بہرحال دکانیں تو بند ہیں، ورنہ میں بتا دیتا، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے مل جاتی. اصل مسئلہ یہی ہے، نبی سے وابستگی کتنی ہے، یقین کتنا ہے. میرے نبی نے وہ دعائیں تعلیم کر دی ہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. مثلا جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی ہوئی ہے. یقین ہو اس کو پڑھ کے کوئی آپ نے زہر بھی کھا لیا اثر نہیں کرے گا. تجربہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے شاید وہ اتنی مضبوط نہ ہو. لیکن ایمان والا، اور اس طرح ہوا، واقعات موجود ہیں، ایمان مضبوط ہو،
جب حضور نے فرما دیا کہ اب اجوا کھجور ہے، جادو تک کا اثر نہیں ہوگا نہار منہ اگر آپ وہ کھائیں تو، حضور نے فرما دیا جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے اجوا کھجور، کتنی بیماریوں کا اس میں علاج، شہد میں کتنا علاج، کلونجی، فرما دیا میرے نبی نے. ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ شاید ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے. اللہ کرے وہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمارے لیے روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں. ہمیں تو انہی کی بارگاہ سے سب کچھ ملا ہے. یقین رکھیں، ان سے وابستہ رہیں اور ان کا در نہیں چھوڑنا. یہ وقتی طور پر وہی ایمان کی کمزوری کے روزہ بند کر دیا، جاتے وہاں گڑ گڑاتے، ساری امت روتی، حکمران جاتے، توبہ کرتے، ضرور کرم ہوتا. کیونکہ ندامت کا ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں وہ اثر دکھاتا ہے جو بہت سے الفاظ نہیں دکھاتے. مگر توفیق ہو تو تب. یہ تو رب کی مہربانی ہے. اس زمین پر وہ مقام ہے کہ ہم جائیں. 70,000 فرشتہ صبح وہاں آئے، 70,000 شام آئے. ایک بار جو فرشتہ آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اور ہم وہ غلام ہیں، ہمارے لیے ہر وقت کھلا، ہمیں وہاں جانا ہے. اور ابھی وہاں بظاہر راستے بند ہیں، تو دل کو مدینہ بنائیے، یہاں سے ان کی بارگاہ میں التجا کیجئے. وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. ان کے لیے یہ فاصلے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دوریاں ہیں. وہ اللہ کی عطا سے بڑی شان والے ہیں. وہ جبریل جو ان کے نور سے بنا، وہ سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے. تو نبی کی رفتار، نبی کی شان، اور پھر وہ روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں. پکاریے ان کو اور ان کا وسیلہ واسطہ لے کے رب کو پکاریے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان کہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانا سکھا دیا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمتن آپ کا پورا وجود، سر سے پاؤں تک آپ سراپا کرم ہے. اور یہ کس نے بنایا؟ رب نے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے قرآن کی ترجمانی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں. تو نبی کے پاس تو اللہ خود بھیج رہا ہے. اپنے دلوں کو حاضر کر کے یہیں سے حضور کو یاد کیجئے، پکاریے. اس کی مہربانی ہے رب تعالیٰ کی. اور اللہ سے معافی چاہیں، نبی سے سفارش کروائیں، بیڑا پار ہو جائے گا. لوجد اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ. جب آئیں گے اللہ سے معافی چاہیں گے، رسول سفارش کریں گے تو اللہ کو پا لیں گے. تواب الرحیمہ کے سال میں تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا. اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ملتا ہے، مگر ہم کو کوشش کرنی پڑتی ہے. وہاں جائیں گے تو پا لیں گے.
میں اور آپ کچھ تو سوچیں. دامن مصطفیٰ تھامیے، دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو میرے نبی کی برکت سے. نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو میرے نبی کی برکت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو میرے نبی کی برکت سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار سے بچے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. آج میں اور آپ بچے ہوئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. قرآن کہہ رہا ہے محبوب تو ان میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب فرما دے. تو بچے ہوئے. آپ کہیں گے یہ عذاب ہی تو ہی عذاب کی ہلکی سی جھلک، پہلی امتوں جیسا عذاب ہم پر نہیں آئے گا کیونکہ نبی پاک نے دعا فرما دی ہے. ہم تو اسی سے حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے. عذاب ہوگا تو کیا ہوگا. سوچئے گا. ان کا دامن تھام لے. جس کسی نے ان کا دامن تھاما کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قبر میں بھی وہی، حشر میں بھی وہی. انہی کی برکت سے ہم لوگ بچیں گے اور ہمارا سلسلہ آسان ہوگا. ناظرین و سامعین، 3 جمعے مسلسل نہ ادا ہوں ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر حکمرانوں تک میری آواز جا رہی ہے یا کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو کہیں اللہ سے ڈریں. یا تو تم نے واقعی بند کیا ہوتا سب کو تو ہم بھی کہتے مکمل لاک ڈاؤن صرف جمعے کو کیوں؟ نماز سے روکنا ہے نا. آپ ابھی 3:30 کے بعد خطرہ ٹل جائے گا کیا؟ کورونا کہیں دفع ہو جائے گا؟ آپ کے بازار بھر جائیں گے، آپ کی ساری چیزیں. صرف آپ نے نماز سے روکنا تھا نا. تو آپ نے لوگوں کو بچایا نہیں ہے، لوگوں کو پھنسایا ہے اس میں. سوچئے گا. بس 3:30 بجے کے بعد کورونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بس 3 بجے تک تھا. جمعے میں تھا خطرہ. میڈیا ہاؤسز میں نہیں ہے، ہاسپٹلز میں نہیں ہے، کورٹس میں نہیں ہے، مارکیٹس میں نہیں ہے، سرکاری اداروں میں نہیں ہے، میٹنگوں میں نہیں ہے، پریس کانفرنسز میں نہیں ہے. یہ دین کے خلاف سازش نہ کیجیے. لوگوں کو کہیں کہ اللہ کے سامنے جھکیں. وہ آپ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے والے ہیں. آپ سے تو کوئی نہیں ہو رہی، نہ آپ کروا رہے ہیں، نہ بازاروں میں ہو رہی. مسجد میں آنے والے بہت احتیاطی تدابیر، پاک صاف. جھکنے دیں اللہ کی بارگاہ میں. اگر رمضان آ رہا ہے، اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ عبادت کے وہ بہار والے موسم یعنی جن میں زیادہ عبادت کی جاتی ہے. اللہ تعالی دنیا بھر سے اس بلا کو دور فرمائے، خاص طور پر مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف، میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں، آپ کو بتایا نا، یہ 5 باتیں جو تھیں بہت جو اڑ رہی تھیں. یہ کچھ لوگ کہ جی 5G کا مسئلہ ہے، تھرڈ ٹیمپل کا مسئلہ ہے، یہ ادویات کی جنگ ہے، چائنا اور امریکہ کی جنگ ہے، پیسے بنانے کی جنگ ہے، ویکسین جو ہے وہ لانی ہے، کیا کرنا ہے. یہ افواہیں جتنی بھی ہیں، میرا ایمان اللہ پر ہے. میرا رب بغیر دوا کے بھی مجھے شفا دے سکتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں بغیر دوا کے شفا پاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آ رہا ہے، پنڈلی، شن کہتے ہیں آپ یا کاف بھی کہتے ہیں، ٹوٹ گئی ہے پنڈلی، نی سے لے کر اینکل کے درمیان کا پورشن. حضور کے پاس آ گئے. میرے نبی نے ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو گئی.
کوئی دوا نہیں, کوئی پلاسٹر نہیں, وہاں کوئی اور آئنامنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں یوز کی, ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گئی. کتنے واقعات ہیں, ذکر جمیل پڑھیے گا آپ کو ایسے متعدد واقعات. یہی میں نے آپ کو بتانا ہے. ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مجھے بے وقوف نہ سمجھیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. اپنے ایمان کا امتحان لیجئے, اپنے ایمان کو ٹٹولیے. اگر کہیں آپ کے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. مرنا ہے. کورونا سے ابھی تک سنا ہے تقریباً کوئی 80-90 ہزار کے قریب موتیں ہوئی ہیں پوری دنیا میں. 80-90,000. سب سے زیادہ امریکہ میں بتا رہے ہیں, یورپ میں بتا رہے ہیں, اٹلی میں بتا رہے ہیں. روزانہ کینسر سے, ہارٹ اٹیک سے, نمونیا سے, ٹی بی سے, اور یہ ہیپاٹائٹس سے, اور کس کس چیزوں سے ہو رہی ہیں موتیں, وہ اس سے بہت زیادہ ہیں. اور آج کل ہاسپٹلز میں کورونا کے سوا کوئی کسی پیشنٹ کو دیکھ نہیں رہا, دنیا رول رہی ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کا خیال کرنا ہے. میرے پاس ایمان نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا, اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ میرا آج کا میسج. اذانیں دیجئے, روز نماز تسبیح پڑھیے, فرض نمازوں کے علاوہ نماز تسبیح پڑھیے. بچوں کی تربیت کیجئے, موقع ملا ہے خود دین سیکھیے, ان کو سکھائیے, آداب سکھائیں, تہذیب سکھائیں, تربیت جس کو کہتے ہیں, پالنا کیسے. بہت کچھ بگاڑ دیا نا ہم نے, اس ٹیلی فون نے ہماری تو گھروں سے حیات, تہذیب, ادب, آداب سب. اور ہو سکتا ہے اب بھی یہی ہو رہا ہو کہ اگر 6 آدمی گھر میں بیٹھے ہیں, 6 کے 6 اپنے فون پہ ہی لگے ہوں, ہو سکتا ہے یہی ہو رہا ہو. کیا سیکھیں گے ہم؟ ڈھیٹ ہے ہم لوگ. لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی قوم کو اندر بٹھانا مشکل. تو آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستانی قوم کو آپ صرف مسجد سے روک سکتے ہیں, وہ آپ نے روک لیا. کتنا بڑا وبال لیا آپ نے اپنے اوپر. روکنے والے شاید سمجھیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں, آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے. آپ نے سب بند کیے ہوتے تو میں مانتا. آپ نے باقی سب کچھ کھلا رکھا ہے, صرف مسجد بند کی ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. بھلے آپ جتنے مرضی اینکر سے جتنے چاہیں تبصرے کروا لیں. باقی چیزیں کیوں نہیں روکی؟ ہر جگہ روکتے تو میں بھی کہتا. صرف مسجد سے آپ نے روکا ہے. اچھا نہیں کیا آپ نے. اس کا وبال آپ پر ہے اور آپ کو اس کو بھگتنا ہوگا. اللہ معاف نہیں کرتا اس معاملے میں, دین کے معاملے میں. اور آپ معافی چاہیں تو تب ہے نا, آپ تو معافی چاہتے ہی نہیں, آپ تو گناہ کو گناہ کہتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے. ہم بہت ہی بڑے مجرم ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو آپ نے غذاؤں میں احتیاط کرنی ہے, حرام سے توبہ کریں. جو غلطیاں ہو گئیں توبہ کر لیں, اللہ معاف کرنے والا. کریں تو صحیح توبہ. تو وقت ضائع نہ کیجئے گا, نیکیاں کیجئے اور دعا بھی کیجئے کہ یہ بلا جائے تاکہ ماہ رمضان میں یہ مذہب بیزار حکومت ہمیں عبادت میں رکاوٹ نہ بنے ہمارے لیے. کہ مسجد نہیں جانا, جمعہ نہیں پڑھنا, روزے ہیں, روزے رکھنے ہیں لوگوں نے, بہت سے مسائل ہیں. ہاں جی ریلیف دیں گے, تاجروں کو ریلیف دیں گے, فلانے طبقے کو ریلیف دیں گے, سب کے لیے سوچ رہے ہیں آج. اچھا پھر آپ کی سینٹرل گورنمنٹ نے, عدالت نے کہا نہیں جی ہم تو کریں گے. ان کا ایک اپنا اسٹینڈ پوائنٹ تھا, انہوں نے رکھا, وہاں آپ نہیں چل سکی حکومت. وفاقی حکومت نے کہا مسجدیں بند نہیں ہوں گی. ابھی بھی ٹی وی پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی, اذانیں ہوں گی, نمازیں ہوں گی. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ آپ نے مسجدیں ہی تو بند کی ہیں, اور بند کیا کر سکے ہیں آپ؟
نہ شراب کے اڈے، نہ جوئے کے اڈے، نہ برائی کے اڈے. آپ صرف مسجدیں ہی بند کر سکیں، بہت بڑا وبال لے رہے ہیں آپ. سنبھل جائیے. اللہ تعالی توفیق دے آپ کو. آپ نے کہا تھا، وفاق نے کہا، اب صوبہ اور سینٹرل گورنمنٹ ٹکرا رہی ہے تو سیاست ہے یا جو بھی کچھ ہے، صوبائی حکومت کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے صرف مسجدوں کی بندش رکھی، باقی نہیں رکھی، تو امت مسلمہ اس بندش کو قبول نہیں کرے گی. پھر آپ کو اس موب کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نہیں اکسا رہا ہوں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. لوگ نکلیں گے پھر، کیونکہ آپ باقی کسی چیز کو بند نہیں کر رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں. کوئی کوشش نہیں نظر آ رہی، کوئی کوشش نہیں کر رہے آپ. میں نے آپ سے کہا نا، آج جتنی پولیس لگی ہوگی مسجدوں پہ لگی ہوگی، باقی بازاروں میں کھلی چھٹی ہوگی. اور پھر آپ کا لاک ڈاؤن جو ختم ہو جائے گا تو کورونا بھی آپ نے سمجھ لیا کہ کورونا نے صرف مسجد میں آنا تھا، باقی جگہوں پہ تو جانا نہیں ہے، لہٰذا باقی جگہوں پہ لوگوں کو چھوڑ دو. وہ کورونا شاید آپ ہی کے ریموٹ سے چل رہا ہوگا. غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. اپنے ناظرین و سامعین سے یہی کہوں گا، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمیں توبہ کرنی ہے. جہاں جہاں میں نے پچھلے مرتبہ بھی کہا، آپ جمعہ پڑھنا چاہیں، آپ کا گھر ہے، اس کے باہر نکلیے. کسی آدمی کو خطبہ دینا آتا ہے، 3 آدمی کم از کم ہونے چاہیے. کھلی جگہ ہو، یا دروازہ کھول دیجئے، نماز پڑھیے، اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھ لیجئے. کیونکہ اذن عام کی شرط بتائی جاتی ہے جو مفقود ہے اس وقت، جیسا کہ مکمل لاک ڈاؤن. تو جو لوگ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھروں کے باہر، دروازے کے باہر یا دروازہ کھول کے اس کے قریب، وہ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ظہر اس کے بعد احتیاطاً پڑھ لیں. اور ہم سب کوشش کریں پکے نمازی بن جائیں. توبہ استغفار میں، نیکی میں وقت گزاریے، اچھائی میں گزاریے، تاکہ برے وقت سے جلدی نکل سکیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، جلد خلاصی مل جائے گی. دنیا بھر میں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، ان میں جتنے ایمان والے جاں بحق ہوئے، اللہ انہیں مرتبہ شہادت عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے. میں یہی کہوں گا کہ مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہے، سدھرنا ہے، سنورنا ہے. کوشش کرنی ہے جتنی ہو سکے. اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو اثرات بھی نہیں آئیں گے. قرآن کریم جنہوں نے نہیں پڑھا کتنے عرصے سے، روز پڑھیں. سورہ یاسین یا سورہ ملک کم از کم اتنا ہی پڑھ لیں. روزانہ اگر ترتیب سے پڑھیں، قرآن شریف پڑھا جائے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی. روزانہ گھروں میں اذان کہیے. رات 10 بجے کا ٹائم جو رکھا ہے تاکہ مل کے کہیں، تو 10 بجے روزانہ رات کو اذان کہیے. صبح بھی کہہ سکتے ہیں تو کہیے. اذان سے بلائیں دور ہوتی ہیں، شیطان بھاگتا ہے. جو پسند نہیں کرتے ان کے سامنے زیادہ دیجئے، شاید ان کو بھی اثر ہو جائے اور وہ بھی نیکی اللہ کا ذکر سن کے سنبھل جائے. تو اذانیں دیجئے، نماز تسبیح پڑھیے. اس کے علاوہ آپ جو بھی نیکی کرنا چاہیں، میں نے تو کہا تھا مسجدوں میں قنوت نازلہ ہو، مگر وہاں بندے ہی نہیں ہیں. حالانکہ قنوت نازلہ بھی حدیث شریف سے ثابت، جب وبا پھیل جائے، کوئی عام ہو جائے، تو خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وبا سے بچانے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. ہم اس کے علاوہ صدقہ و خیرات، میں گفتگو سمیٹ دوں. بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع پر نیکی کر رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کوئی راشن دے رہا ہے، کوئی دوائیں دے رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے. وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. طبی عملہ، پیرامیڈیکل اسٹاف جس کو کہتے ہیں، ڈاکٹرز، نرسیں، پولیس ہے، فوج ہے، رینجرز ہے، یا فلاحی کارکن ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے.
کچھ لوگوں کے بارے میں منفی راشن لوٹ بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، کسی طریقے سے وہ لے لیتے ہیں زیادہ اور پھر بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خبریں آ رہی ہیں۔ یہ موقع نیکی کرنے کا ہے، اجتماعی نیکی۔ گورنمنٹ نے تو اس لیے کہ جی ہمیں ووٹ ملیں گے، خود آپ کے وزیر اعظم نے کہا یہ موقع ہے، یعنی آگے جاؤ ٹائیگر فورس بنائیں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے۔ انہوں نے تو ووٹ لینے کے لیے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے اور ثواب کے لیے، تو نیکی کیجیے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو مانگ نہیں سکتے، سفید پوش ہوں گے، پیسے نہیں ہیں، اتنے نہیں ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے نہ بل معاف کیے ہیں، نہ ہی اسکول والوں نے فیسیں معاف کی ہیں، چارجز ان کے تو وہ تو دینے ہی دینے ہیں۔ آپ کی یہ کہ الیکٹرک خود اپنے گھر میں کتنے دنوں سے روزانہ بجلی جاتی ہے، فون کریں کچھ ہوتا نہیں ہے، آنکھ مچولی کتنی چیزیں جل جاتی ہیں ان کے وولٹیج کے کم زیادہ ہونے سے۔ یہ کہ الیکٹرک کے بھی آپ پر جو احسانات ہیں وہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہ لوگ دعائیں نہیں لیتے۔ اگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے، پیسے مل رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، تو خدمت کو، ٹھیک ہے معمولی سی کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن لاپرواہی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی سارا ملبہ ہی ان پہ گرا دیں۔ پھر یہ جتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں جو ورکرز ہوتے ہیں، تو آج ہم نیکی کی طرف دھیان رکھیں تاکہ مجھے بری موت نہ آئے، میں بری موت سے بچوں، میں رسوائی سے بچوں، میں اپنے اوپر وبال نہ لوں، تو کوشش کرنی ہے۔ مجھ سے گفتگو میں جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ میرا واقعی بس چلے نا تو میں چلاؤں کہ ہم مسجد کیوں نہیں جا پا رہے، میں روؤں گڑ گڑاؤں، اپنے آپ کو نوچوں کہ ہم مسجد کیوں نہیں جا پا رہے۔ یہ کوئی معمولی محرومی نہیں ہے، ہمارا امتحان کہ ہم ساری بندشیں توڑ کے جائیں تو کہیں گے جی دشمن سارے کے سارے، اور میرے جیسا آدمی جائے گا تو وہ تو انتظار کر رہے ہوں گے کوئی مشہور آئے اور اس کے حوالے سے وہ باتیں کریں کہ دیکھیں جی انہیں لوگوں کی زندگی کا خیال نہیں ہے، انہیں یہ نہیں ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، بس ان کو تو اپنی دکان چلانی ہے۔ اس طرح کی باتیں کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ خود جو کچھ کر رہے ہیں میڈیا ہاؤسز میں وہ کوئی غلط نہیں ہے، بازاروں میں جہاں کچھ ہو رہا ہے وہ سب، مسجد تو افسوس ہو رہا ہے اور ہم اس پہ شرمندہ ہوں، ہم روئیں کہ ہم کیوں محروم کر دیے گئے ہیں، ہماری اتنی برائی، اور جو سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ یا اللہ ہمیں ان سے بچا، اور ان کا معاملہ ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں، تو انتقام لینے والا عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالی امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب کی امت پر مہربانی فرما دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرم فرما دے۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، مولا کریم ہمیں اپنے غضب سے بچا لے۔ تیری ہی پناہ میں، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم پر مہربانی فرما دے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔